جنہوں نے تمہیں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا نا، وہ اسٹیبلشمنٹ گھر کو جا چکی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ آج پوچھو کہاں ہے جنرل؟ آج انصاف کر دو، کل صبح اس ملک میں الیکشن کرا دو، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ڈیم والا بابا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور جس نے اور آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کو جب جب حکومت سے نکالا گیا پاکستان یوں نیچے گیا۔ نواز شریف جب سے اس ملک سے گیا ہے، حکومت سے نکالا گیا ہے، ساہیوال والوں یہ ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ جب نواز شریف اور پاکستان اکٹھے اوپر جاتے ہیں، نواز شریف اور پاکستان اکٹھے نیچے جاتے ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا، پھر کیا ہوا ساہیوال والوں بولو؟ جیسے چاند کو گرہن لگتا ہے نا، اسی طرح پاکستان کو پاناما بینچ لگ گیا۔ ایک بینچ بن گیا جس کا نام تھا پاناما بینچ، جس کے اندر بدنام زمانہ 5 ججز شامل تھے۔ جب وہ پاناما بینچ رہا، نہ غریب کی روٹی رہی اور نہ پاکستان کی عزت رہی۔ ساہیوال والوں، نواز شریف سے انتقام لینا تھا، لے لیتے۔ ساہیوال والوں، نواز شریف برا لگتا تھا نا پاناما بینچ کو، انتقام لینا تھا، لے لیتے۔ غریب کا چولہا کیوں بجا دیا؟ نواز شریف کے بعد سے نہ مہنگائی سنبھل رہی ہے، نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ روپیہ سنبھل رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان سنبھل رہا ہے۔ جواب دو پاناما بینچ والوں، جواب دو، جواب دو پاناما بینچ والوں، جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جواب دو، جواب دو کہ نواز شریف کی دشمنی میں کیوں پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، کیوں 22 کروڑ عوام کے، جیتی جاگتی عوام کے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا۔ جواب دو پاناما والوں، جواب دو فیض حمید، بتاؤ ساہیوال والوں، جواب مانگتے ہو نا؟ آج اگر مہنگائی ہے، آج اگر IMF کے ہاتھوں ملک گروی پڑا ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ پاناما بینچ اور وہ بینچ کو بنانے والے اور بنوانے والے ذمہ دار ہیں۔ عمران، چلو چھوڑو اس گھٹیا آدمی کا نام کیا لینا، پہلے مجھے بتاؤ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فتنہ خان بھی اس کا نام ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ تو تھا ہی فتنہ، وہ تو تھا ہی چور، پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی۔ اس کو میں کیا کہوں؟ اس کو میں کیا کہوں؟ تکلیف تو مجھے یہ ہے کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ تباہی کا دوسرا نام ہے۔ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ نہ اہل ترین انسان ہے، نہ لائق ترین انسان ہے، نہ اس کے پاس کردار تھا، نہ اس کے پاس کارکردگی تھی۔
تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا؟ تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا، شرم کرو۔ مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ جو یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معاہدہ پھاڑ کر پھینک گیا، تو مسلم لیگ نون بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ لیکن مسلم لیگ نون عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے دل میں دل نہیں پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہاں سائیوال والوں، ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی طور پہ ہوا ہوگا، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شری لنکا بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ عمران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جواب دو۔ کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو؟ کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا؟ سائیوال والوں، مجھے جواب چاہیے۔ یہ الیکشن کا سال ہے سائیوال والوں، الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، اور نہ صرف ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ الیکشن ہوگا، لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا۔ بولو ہوگا نا؟ پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی، اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو، قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آپ نے پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا اور غلط ان سے نوازا القابات سے، تو پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ نواز شریف کو تم نے گاڈ فادر کہا اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا، اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا، جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی، اتنا اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے 75 سال میں کسی وزیر اعظم نے قوم سے نہیں بولا۔ اور پھر گھڑی چوری کی یا نہیں کی؟ سوچو، نواز شریف نے اس طرح گھڑیاں چوری کر کے بیچ کے اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی تو یہ بینچ نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے؟ پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو،
औलाद छुपा कर पाकिस्तानी कौम और अदालतों से झूठ बोलने वाले को खड़ा करो कटहरे में। पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी, जिसको कहते हैं गैर सियासी औरत है, उसने एक एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5-5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत उसको सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया। अरशद मलिक की गवाही याद है ना? शौकत अजीज सदीकी की गवाही याद है ना? फैसले पे फैसला आया, गवाही पर गवाही आई, मगर नवाज शरीफ के फैसले आज भी जूं के तू खड़े हैं। और वो चोर फितना जिसके यहां तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, उसको किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है? उसको आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। वो मुहावरा सुना है ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो पहले बात करो कि असेंबलियां बार बार तोड़ते क्यों हो? चौधरी परवेज इलाही तो इलेक्शन असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था। किसने उसको दबाव डालकर इलेक्शन उस असेंबलियां तोड़ी? तो ये वो खेलने को चांद मांगता था, इन्होंने 22 करोड़ का मुल्क उसको खेलने के लिए हाथ में पकड़ा दिया। जब पनामा का मुकदमा झूठा मुकदमा चल रहा था तो इमरान खान इश्तिहारी था, उस इश्तिहारी को जस्टिस खोसा, आपकी तबाही का जिम्मेदार जस्टिस खोसा, बोलो जस्टिस खोसा। उसने इस इश्तिहारी को कहा दर बदर की ठोकरें क्या कहते हो, मेरी अदालत में लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को बाहर निकालता हूं। फिर वही जस्टिस खोसा उसकी अदालत में यही इश्तिहारी टांग पर टांग रखकर पनामा का मुकदमा रोज सुनने आता था। और पनामा बेंच का हाल देख लो, किसी जज को तौफीक नहीं हुई कि इस इश्तिहारी मुंजिल को गिरफ्तार करे और कहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत में घुसने की। तब भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये दो निजाम क्यों हैं? अदालत बुलाती है तो टांग पे जो चढ़ा हुआ प्लास्टर दिखा देता है। ये कैसा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी। जब नवाज शरीफ के मुकदमे हैं वो खरगोश की रफ्तार से दौड़ते थे। अब इस फितना की बारी आई, इस लाडले की बारी आई तो कछुए की रफ्तार से भी मुकदमात नहीं चलते। कौम पूछती है क्यों? जवाब चाहिए, जवाब दो। आज जवाब दो, सुबह इलेक्शन करा लो। साहिवाल वालों, आपका लीडर नवाज शरीफ, आपका लीडर राना सनाउल्लाह सिर्फ इंतखाबी निशान आपका शेर नहीं, मुस्लिम लीग नून का हर लीडर
مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر شیر ہے، شیر۔ جس طرح مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے، لیڈران نے، کارکنوں نے 5 سال انتقام کا سامنا کیا اور جھکے نہیں، روئے نہیں، تصویر نہیں بہائے، تو میں آپ سب شیروں کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ان کو چاہیے کہ بلہ چھوڑ کے اپنا انتخابی نشان چوہا رکھ لیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک بھی بندہ اٹھایا جاتا تھا نا، نواز شریف نے مردانہ وار 1 سال جیل کاٹی، 1 سال بے گناہ ہوتے ہوئے۔ میں نے 4 مہینے 1 بار اور 4 مہینے 2 بار جیل کاٹی۔ رانا ثناء اللہ نے ہیروئن کے جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹی۔ ہمارے کارکن کچھ آج تک جیل کاٹ رہے ہیں، کوئی نہیں رویا، کسی نے تصویر نہیں بہائے۔ یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی مرتی ہوئی بیوی کو لندن میں چھوڑ کے آ کر مردانہ وار اپنی بیوی کے ساتھ گرفتاری دی، کارکنوں کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا، کہا پہلی قربانی دی ہے، دینی ہے میں دوں گا، میری بیٹی دے گی، میرے کارکن نہیں دیں گے۔ اور یہ لیڈر دیکھو، کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو، جیبیں خود بھرتا رہے، کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو۔ جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں، جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم کا لیڈر ایک لیڈر نہیں ہو سکتا، ایک بزدل نہیں ہو سکتا، ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کر گھر میں چوہے کی طرح چھپ کے بیٹھ جانے والا ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس دن مر مر کے پیش ہوا عدالت میں، تو ایسا لگا جیسے ضمانت لینے نہیں ضمانت دینے آیا ہو، لگا کہ ججز کو ضمانت دینے آیا ہے۔ اور آج میں صبح ٹی وی میں دیکھ رہی تھی، ٹی وی میں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی درخواست دی تھی عدالت میں کہ میری من پسند جگہ پر، من پسند عدالت میں میرا کیس جو ہے وہ منتقل کیا جائے، ٹرانسفر کیا جائے۔ تو جج نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پہلے اس کی بھی 200 پیشیاں پوری ہوں گی، پھر الیکشن ہوگا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو، رب العالمین کے کام دیکھو، جب زمین کے خدا ناانصافی کرنے لگ جائیں ساہیوال والوں، تو پھر آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ آج پوچھو کہاں ہے جنرل فیض، آج پوچھو کہاں ہے جسٹس کھوسا، پوچھو کہاں ہے جسٹس ثاقب نثار، وہ ڈیم والا بابا۔ خاک چھان رہے ہیں، آج اللہ کے فضل سے خاک چھان رہے ہیں۔ وہ تو بے نقاب ہوئے سو ہوئے، وہ تو منہ چھپا کے کہیں بیٹھے ہیں۔ جو ابھی حاضر سروس جج ہیں، جن کی آڈیو لیک آپ نے سنی ہوگی، پرویز الہی کی آڈیو لیک سنی نا، کہتا ہے کہ فلاں جج کے آگے میرا کیس لگا دو، اور یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے فکر نہ کرو، سپریم کورٹ میں سادے بندے بیٹھے ہوئے نے۔ جب عمران حکومت میں تھا تو ہمیں سن سن کے کان پک گئے کہ ہاں جی ایجنسیز کالیں ٹیپ کرتی ہیں، ایجنسیز ریکارڈنگ کرتی ہیں۔ اس وقت ہم ریکارڈنگ کے فضائل سن سن کے تھک گئے، اور آج کہتا ہے آڈیو لیک کس نے کی، ٹیپ کس نے کی۔ تو ذرا منہ سے یہ بھی پھوٹو
کہ آڈیو لیک میں ہے کیا؟ آڈیو لیک میں یہ ہے کہ عمران خان تم نے اپنے سہولت کاروں سے مل کر بینچ فکسنگ کی ہے، اور یہ بینچ فکسنگ کا بھانڈا پوری قوم کے سامنے چوراہے میں پھوٹا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ بات نہیں کرتا کہ آڈیو کے اندر ہے کیا، یہ شاید یہ کہتا ہے کہ میں سیاہ کروں، سفید کروں، سازش کروں، میں پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاؤں۔ ہے تو ابد کا سازشی نا، ہمیشہ سے سازشی ہے، مہرا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ میں جو بھی کہوں لیکن میری کوئی چیز باہر نہیں آنی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، تمہاری آنکھیں کھول کے دیکھو، جنہوں نے تمہیں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا نا، وہ اسٹیبلشمنٹ گھر کو جا چکی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اور جن ججز کے کندھے پہ تم اب چڑھ کے آنے کی تیاری کرو گے نا، وہ کندھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ آڈیو میں جو سازش کی ہے نا، اس پہ سمن بکمن ہے، اس پہ ایک لفظ نہیں بولا، یعنی کہ وہ سازش سچی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، سائیوال والوں، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کرو۔ عدالتوں کے ماتھے پر بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ عدل کرو، پہلے عدل ہوگا پھر الیکشن ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی، ووٹ کو انصاف ملے گا، پھر الیکشن ہوگا۔ اور آخر میں مسلم لیگ نون میدان میں اتر گئی ہے، مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ بولو شیرو، کر رہے ہو نا تیاری؟ مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی۔ آج انصاف کر دو، کل صبح اس ملک میں الیکشن کرا دو، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن پہلے عدل ہوگا۔ ہاتھ اٹھاؤ، پہلے عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ نواز شریف کے لیے جو معیار قائم کیے تھے وہی عمران خان کے لیے معیار ہوگا۔ تو انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور الیکشن شیر جیتے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ساہیوال زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، نواز شریف۔ اور آخر میں پاکستان کا نعرہ لگا دو، پاکستان۔